اعتزاز احسن صاحب نے جوائن کیا. اعتزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعتزاز صاحب دوسرا بڑا استعفیٰ سامنے آ گیا. جسٹس اعجاز الاحسن سینئر ترین جج ہیں, اکتوبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی بننا ہے. ایسی صورتحال میں استعفیٰ دینا آپ سمجھتے ہیں کسی پریشر میں آ کے یہ استعفیٰ دیا گیا؟ جی, کسی قسم کا دباؤ تو ان کے اوپر ہوگا, چاہے اپنی ذات میں سے وہ برداشت نہ کر سکتے ہو اس صورتحال کو, خواہ وہ کوئی اور وجہ ہو, اندرون عدالت ہو, ان کے کولیگز, یا ان کو ویسے انہوں نے سوچا ہو اور اپنے آپ سے کے ساتھ ہی فیصلہ کیا ہو. کیونکہ یہ تو بڑی غیر معمولی سی بات ہے کہ وہ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے, اور چیف جسٹس بن کے جو اصلاح جس طرف لے جانا چاہتے ہیں کورٹ کو, عدالت کو, آج کل وہ اس طرف لے جا سکتے تھے. پر میں ایک ان سب باتوں کے ابھی تک جو سنی ہے, ایک بات آپ نہ بھولیں اور نہ نظر سے اسے اوجھل کریں کہ ایک صاحب ایسے ہیں جن کی ہر بات مانی جا رہی ہے, جو ابھی بیرون ملک سے حال ہی میں تشریف لائے ہیں واپس, اور ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے, اور ہر ان کی بات مانی جا رہی ہے فار دی لیول پلینگ فیلڈ. اب وہ لیول پلینگ فیلڈ کا حصہ ہو سکتے ہیں وہ ان کی قربانی دینا, کیونکہ یہ مانیٹرنگ جج تھے جو کہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے بنایا تھا. ان کو انہوں نے خود نہیں تھے اپنے آپ کو یا کسی ایگزیکٹو نے چوز نہیں تھا کیا, اور وہ کیس بھی بنا جب تھا وہ پاناما کا کیس, اور وہ سارا جب کہ حکومت مسلم لیگ نواز کی اپنی تھی, اور شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے جس وقت نواز شریف جیل میں تھے. تو اب یہ ادھر سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس طرف سے کیا کھوج ملتا ہے, کیا شرائط تھی جو لندن جس کو نام نہاد لندن معاہدہ کہا جا رہا ہے, اس میں یہ بھی تو نہیں تھی کہیں کہ جو جس جج نے مانیٹر کیا ان کو الیکشن کے دوران نہ بٹھایا جائے کسی بھی معتبر عہدے پر. تو کوئی پھر قاضی صاحب کے ساتھ تو ان کا ایک اختلاف رائے مسلسل ہی چلا آ رہا تھا, پر قاضی صاحب نے تو اپنے کیس کو فائٹ کیا. یہ اس میں ضرور ایک کچھ ان کو دل کو لگی ہوگی کہ یہ نقوی صاحب جن کے لیے یہ سٹینڈ لے رہے تھے, بظاہر جو سنا گیا ہے, جو اخباروں میں بھی آیا, میڈیا پہ بھی آیا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, وہ خود ہی استعفیٰ دے کے ایک کنارہ کش ہو گئے کہ میں ان ایلیگیشنز کو, ان الزامات کو فیس کرنا نہیں چاہتا ہوں. وہ ایک ضرور ان کو دھچکا لگا ہوگا کہ, پر لیکن اس کا دو تین جگہ اگر ان کے اس سوچ یا مجبوری یا خوش دلی سے یا جس طرح بھی چیف جسٹس کے عہدے آئندہ عہدے کو مسترد کرنا, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس میں جہاں عدالت کے اندرونی سیاست بھی ہو سکتی ہے, وہاں بیرونی سیاست بھی ہو سکتی ہے عدالت سے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون ایک صاحب ہے اس پاکستان میں جو ان کو اس عہدے سے دستبردار ہوتے ہوئے بہت سب سے زیادہ مطمئن اور خوش ہوگا. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب, آپ نے بہت اچھا اس ساری سچویشن کو سمرائز کیا, اور ابھی بڑی غیر معمولی سی صورتحال ہے, سچویشن بن چکی ہے. بھٹی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ دینے کے خواہش مند نہیں تھے, لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ استعفے سامنے آئے ہیں. تو کہیں آپ کا اشارہ اس طرف تو نہیں ہے کہ استعفیٰ دیا نہیں گیا ہے یا استعفیٰ لیا گیا ہے؟ نہیں, استعفیٰ لیا جانا تو سپریم کورٹ کے جج سے اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ کسی نے کو اتنا مجبور کر کے استعفیٰ لیا ہوگا. لیکن دیا تو انہوں نے اپنی مرضی سے ہی ہوگا. کس حد تک وہ رضاکارانہ مرضی ہے یا کس حد تک اس پہ ان پہ کوئی دباؤ ہے, اعصابی دباؤ ہے یا ادارتی دباؤ ہے. یہ میں اعتزاز صاحب سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی بھٹی صاحب آپ کیجئے, سن رہے ہیں اعتزاز صاحب. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
صاحب یہ کچھ لوگ لاڈ لے رہے ہیں، چاہے وہ آرمی چیف کو 12 اکتوبر کو 99 گرفتار کرے، سپریم کورٹ پہ حملہ کرے اور سپریم کورٹ کے باہر عمرتا بندیال کو دھمکیاں دے، اور جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے سب لوگ آہستہ آہستہ منظر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جس نے چیف جسٹس بننا ہو، جس کی کریڈیبلٹی ہو، اور اس کے خلاف پہلے پروپیگنڈا کیا جائے، میڈیا پہ کمپین چلوائی جائے، اور پھر وہ الیکشن کے قریب اہم ترین دن ہو اور وہ ریزائن دے دے، کیا اس سے فیوچر میں لوگوں کا اعتماد بڑھے گا عدالتوں پہ، یا کیا کوئی بہام رہے گا؟ نہیں، اس سے کوئی بڑھے گا تو نہیں. میں تو خود مثال کے طور پہ جب چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے تھے چھٹی پہ، تو مجھے کسی نے پوچھا تو میں نے تو یہی کہا، میں نے کہا نہیں، ان کی اس وقت ضرورت زیادہ ہے پاکستان میں، کیونکہ چیف جسٹس یہ الیکشن کے وقت بڑے اہم فیصلے، بڑے اہم مقدمات، بڑے اہم بحثیں ہونی ہیں اور ہوتی ہیں، اور اس لیے اس وقت ان کو یہاں آنا چاہیے تھا، رہنا چاہیے تھا، اور الحمدللہ وہ آ بھی گئے ویسے، اور اب بیٹھے اپنی منصب پہ، اور جو منصب کے فرائض ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. اسی طرح اعتراض صاحب صرف ایک میں سمجھتا ہوں طرف آپ نے دیکھا ہوگا اعتراض صاحب کہ کل پشاور ہائی کورٹ نے طریق انصاف کو بلے کا نشان دیا اور کہا اپنی ویب سائٹ پہ لگائے، ابھی تک انہوں نے ان کا نشان نہیں لگایا اور توہین عدالت میں چلے گئے. دوسری طرف الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے اور انہوں نے صبح 9 بجے وہ کیس بھی لگا دیا. کیا ان سب رضائن کو، ان اور موجودہ سیاسی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، جو تو یہ چیف الیکشن کمشنر ہے، انہوں نے تو پہلے دن سے عدالتوں کو بے وقار اور بالکل بے ضرر اور بے طاقت کا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. یہی ہے جج جنہوں نے 13 مئی کو سپریم کورٹ کے آرڈر کو میرا خیال پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی ہوگی کہ 13 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے اور ہو جانے چاہیے. تو یہ تو بڑے اپنے زوم میں ہے، اور انہوں نے تو بالکل پشاور ہائی کورٹ کا اگر فیصلے کا انہوں نے اس میں کوئی قدم نہیں اٹھایا تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، اس میں بالکل حیرت نہیں ہوئی. ان کا رویہ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ عدالتوں میں خود عدالت بنے بیٹھے ہیں کہ 6 کروڑ وہ ووٹر کو یہ ایک دستخط کے ساتھ ڈس انفرینچائز، یعنی ان کو ووٹ سے محروم کرنے والے، یہی تو چیف الیکشن کمشنر ہے اور الیکشن کمیشن ہے کہ ایک پارٹی کو نشان نہیں دیا. اگر نشان نہیں دیا تو اس کے ووٹر آدھے سے زیادہ کیا 70% اس کے ووٹر وہ تو ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے، وہ تو نشان کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے، ان پڑھ ہے. ہر ہمارے ملک میں جو خواندگی کا تناسب ہے اس میں 70% ان پڑھ ہے، ان کے لیے یہ نشان ہوتا ہے، ان کے لیے یہ نشان ان کی سہولت کے لیے ہوتا ہے. اور اسی لیے سپریم کورٹ کے 12 ججز نے 1988 میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ ووٹ بھی اور ووٹ کا نشان اور یہ پارٹی کا نشان دراصل ووٹر کا نشان ہے، پارٹی کا نہیں ہے. یہ پارٹی کے خلاف اگر کوئی پارٹی کو کوئی سزا دینی ہو، ووٹر کو سزا نہیں آپ دے سکتے، اور یہ بنیادی حق ہے. اسی لیے 12 ججز نے سپریم کورٹ کے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ بھی ووٹ بھی اور جو نشان ہے ملتا ہے ایک جماعت کو، وہ بھی وہ اس کے ووٹر کا بنیادی حق ہے اور فنڈامنٹل رائٹ ہے جس کو مجروح کیا ہی نہیں جا سکتا، نہ اس سے کوئی تجاوز کیا جا سکتا ہے.